NIOS کلاس 12 ہوم سائنس کا سولف ٹی اے میں ہے یہ، اور اردو میڈیم میں ہے، باقی ہندی انگلش میڈیم میں بھی اویلیبل ہے، اور 2024-25 کا ہے 12 کلاس کا۔ تو جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے، آپ اپنے کچن چاول دال اور مسالوں کا ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ان مخصوص ذخیرہ کرنے کے طریقوں کو بیان کریں جس کا استعمال آپ غذائی مدوں کے لیے کریں گے۔ تو اس کا جواب ہے کہ چاول کو ذخیرہ کرنے کے لیے میں صاف خشک ایئر ٹائٹ کنٹینرز کا استعمال کروں گا یا کروں گی۔ اس میں نمک یا ہلدی کے گانٹھیں شامل کریں تاکہ نمک کو روکا جا سکے۔ دال کے لیے میں اپنے کپڑوں پر قابو پانے کے لیے نیم کے خشک پتوں کے ساتھ ملا کر اسی طرح کے برتنوں میں رکھوں گی۔ مسالوں کو خشک یا ایئر ٹائٹ کنٹینرز یا بوتلوں میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے، آپ کڑھائی کے پروجیکٹ کی ضرورت ساز و سامان اور اشیاء کا ایک جیک لسٹ بنائیں۔ تو اس کا جواب ہے سوئیاں مختلف سائز اور ایک سوئی گیس، تھمبل تحفظ کے لیے مناسب طریقے سے فٹنگ، کینچی چھوٹی کڑھائی کی کینچی اور اختیاری دھاگے اور روان کے دھاگے، فریم گول اور مستقل کڑھائی والے فریم، فیبرک کڑھائی کے لیے موزوں فیبرک، ڈیزائن پہلے سے منصوبہ بند ڈیزائن، کاربن پیپر، ڈیزائن پیپر اور پینسل اور ربڑ۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیسرا سوال جو ہے وہ ہے موسم سامر کے فیشن کے لیے ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر اپنے ذخیرے یا کلائنٹس میں استعمال کیے گئے۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ موسم سامر کے فیشن کے لیے ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر اپنے ذخیرے یا کلیکشن میں استعمال کیے جانے والے قدرتی اور سینتھیٹک فائبر ریشے اقسام کو ساجھا کریں۔ یہ فائز سردیوں کے آپ کے کپڑوں کی گرماہٹ اور آرام کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب لکھیں گے آپ کہ موسم سرما کے فیشن شو کے لیے میں قدرتی ریشوں جیسے اون اور کشمیری اون کو بہتر موصولات اور سانس لینے کے لیے استعمال کروں گی، جو گرمی اور سکون کو یقینی بناتا ہے۔ اور پولیسٹر جو ہے، پولیسٹر ایک ایکر پلگ جیسے مصنوعی ریشے پائیداری اور نمی کو ختم کرنے والے خصوصیت فراہم کرتے ہیں۔ اون گرمی کو رکھتا ہے، پہننے والے کو گرم رکھتا ہے، جبکہ جو کشمیری نرم اور آرام دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیسٹر کو ایکر پلگ لچکدار اور جلدی خشک کرنے والے خصوصیات کو شامل کرتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ ایک بالغ مرد کے لیے ایک ہفتے وار کھانے کی منصوبہ بندی تیار کریں جسے کم از کم 3 الگ الگ کھانے پکانے کے طریقے شامل ہوں۔ تو اس کا جواب ہے دن کا ناشتہ چٹنی کے ساتھ ابلے ہوئے اڈلی، دوپہر کا کھانا بھنی ہوئی سبزیوں کے ساتھ گرل چکن، رات کا کھانا ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ مچھلی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہے، دوسرے دن کا کھانا ہے ناشتہ ٹوسٹ کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے، دوپہر کا کھانا ابلی ہوئی چاول کے ساتھ پریشر سے پکی دال، رات کا کھانا پستے کے ساتھ تلے ہوئے مشروم۔ تیسرا دن ہے ناشتہ شہد کے ساتھ پینکیکس، دوپہر کا کھانا سلاد کے ساتھ بھنا ہوا پینٹک، اور رات کا کھانا ملٹی گرین بریڈ کے ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے چوتھے دن کا کھانا ہے یہ لکھ لیں گے آپ، پانچویں دن کا کھانا ہے یہ بھی لکھ لیں گے، اور اس کے بعد بھیا یہ آ گیا چھٹے دن کا کھانا، یہ بھی لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ اپنے گھر کے کچن میں ممکنہ حفاظت سے متعلق خطروں کی شناخت کریں، جسے غیر محفوظ کھانے پکانے کے لیے آلات اور تیز اوزار، کچن کے لیے ایک مکمل حفاظت کی منصوبہ بنائیں۔ کھانا پکانے اور کچن کی سرگرمیوں کے دوران فیملی ممبروں کے ساتھ سلامتی کا خیال رکھیں۔ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ ممکنہ خطرات: غیر محفوظ کھانا پکانے کے آلات، ناقص گیس چولہے، ٹھیک ہے، متوازن توانائی، چاقو کینچی وغیرہ، غسلے والے فرش، تلے ہوئے پانی سے پھسلنے کے خطرات، تیل یا پانی سے جلنا، گرم برتن، یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ والی پوری بات اس میں لکھ دیں گے یہاں سے یہاں تک۔ اب چھٹا ہے، ایک اطفال میں صحت مندانہ نشو و نما کو بڑھاوا دینے کے لیے والدین اور دیکھ بھال کرنے کے لیے رہنما اصول تیار کریں۔ تغذیہ، جسمانی سرگرمی اور صحت سے متعلق دیکھ بھال کے عمل کے لیے تجویز میں شامل کریں جو اطفال کے نمو میں مددگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا جواب لکھیں گے آپ، اطفال میں صحت مند نشو و نما کو فروغ دینے کے لیے اصول: بچے کی زندگی ابتدائی سال جسمانی، علمی اور جذباتی یا سماجی ترقی کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ والدین اور دیکھ بھال کرنے والے ایسے ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو ان تمام شعبوں میں ترقی کی حمایت کرتے ہیں۔ ماں کا دودھ بھی بہت ضروری ہے، اس کا جواب آپ پورا لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا، اس کے بارے میں بھی ایسے ہی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلے پیج پہ، جسمانی سرگرمی کیا کیا ہونی چاہیے، پورا لکھیں گے اسی طرح سے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو NIOS 12th کلاس کا سولو TMA ہوم سائنس کا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی طرح ہمارے چینل پہ بنے رہیں۔ شکریہ۔